اللہ فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے لاڈلے ہیں وہ میرے بندے جو تخلیق کائنات کے علم پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ فلسفے کو تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے، دنیا کے تمام علم اسی سے نکلے ہیں، لیکن تخلیق کائنات کے بارے میں فلسفہ اور سائنس کیا کہتی ہے اور کائنات کا خالق کیا کہتا ہے، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اور صدیوں تک یہ کہا جاتا رہا کہ کائنات تو ہمیشہ سے ہی موجود ہے اور ہمیشہ ہی موجود رہے گی، یعنی نو بگننگ نو اینڈنگ۔ 19ویں صدی کی سائنٹیفک ریشنلزم تک یہی سمجھا جاتا رہا ہے، اور مختلف وقتوں میں کائنات کے بارے میں مختلف تھیریز پیش کی گئی ہیں، جیسے اسٹڈی اسٹیٹ تھیری، ایٹرنل انفلیشن تھیری اور مشہور زمانہ بگ بینگ تھیری۔ ان سب کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے خالق کی بات کرتے ہیں جس کا علم تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب اس سلسلے میں اللہ رب العزت کی بات اصل میں سمجھ آ جائے گی نا آپ کو، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن کتاب تخلیق ہے اور سائنس کتاب تحقیق ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ زمین و آسمان پہلے ایک ہی تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کر دیا، اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور یہ کہ ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ 21ویں صدی کی ماڈرن سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے۔ پھیلائے ہوئے گوشہ داماں کے تجسس، ہر علم میرے آقا کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ 14 صدیاں پہلے صحرائے عرب میں تشریف فرما تھی وہ ہستی محترم جس کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت کائنات کے اتنے بڑے بڑے راز افشاں کروا رہا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی نہیں، اور اسی وجہ سے امی رکھا میرے اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ دنیا میں کوئی اٹھ کے یہ کلیم نہ کرے کہ اس نے اس ہستی مبارکہ کو ایک لفظ بھی پڑھایا ہے۔ ایک لفظ نہیں پڑھنے دیا اللہ رب العزت کی ذات نے میرے آقا کو کسی سے، جو بھی پڑھایا اللہ نے خود پڑھایا، خود بتایا۔ اللہ استاد اور میرے آقا طالب علم، اور پھر میرے آقا استاد اور زمانہ طالب علم تا قیامت است۔ اب جب تک اس دنیا میں اجتہاد فکر کی بنیاد ہوگی، جب تک معیار عقل و نظر لگتے رہیں گے، میرے رسول کی خاک پا تک بھی اس دنیا کی کوئی ذہانت نہ پہنچ سکے گی۔ خیر بات کسی اور طرف نکل جائے گی، آپ کو سن کے شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن ہر علم جب اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے نا تو اللہ رب العزت کے حضور جا کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے تو درجہ علم راست پہ رکھے ہیں، وَنَرْفَعُ الدَّرَجَاتُ مَن يَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ بقول درویش اگر زمین پہ موجود 7 ارب لوگ خدا کے بارے میں اپنا ذہنی ڈیٹا اکٹھا کریں تو پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت تک پہنچیں گے، وجود تک پھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ ایک بڑا ہی باریک نکتہ ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے۔ جو کچھ بھی تخلیق ہے بے شک وہ اللہ رب العزت کے کن فیکون کے تحت ہی ہے، لیکن اس کن کی کیٹاگریز 2 ہیں۔ تخلیق میں 2 طرح کے عالم ہیں، ایک ہے عالم امر اور دوسرا ہے عالم خلق۔ جب تخلیق عالم خلق میں ہوگی تو اس میں وقت بھی موجود ہوگا، ٹائم ڈائمنشن بھی ہوگی اور ایک ڈیٹیلڈ پروسیجر بھی ہوگا، غور و خوض سے گڑھیں بھی کھلیں گی۔ لیکن عالم امر کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ تقویم ہے۔ اس والے کن فیکون میں وقت کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی کیٹیگری جس میں یہ کائنات ہے، یہ خلق کی کیٹیگری میں سے ہے، اس لیے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک وہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ اب ذرا غور کریں، ٹائم اینڈ پروسیجر دونوں ہیں، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ 6 دن سے کیا مراد ہے؟ یہ 24 گھنٹے والی دن اور رات، یہ سورج چاند تو ابھی وجود میں ہی نہیں آئے تھے۔ اس آیت میں آگے بتاتا تو اے خالق کہ سورج چاند اور تاروں کو بنایا، سب اسی کے حکم کے دبے ہوئے ہیں، سن لو اسی کے ہاتھ میں ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ کی 6 دن سے کیا مراد ہے بھلا؟ مطلب یہ ٹائم ڈائمنشن کوئی اور ہے، جیسے روز قیامت کی ٹائم ڈیلیشن اور ہے، 1000 سالوں کے برابر قیامت کا ایک دن، تو پھر جو یہ 6 دن ہے کیا پتا 6 ارب سال کے برابر ہوں، 6 کروڑ سال کے برابر ہوں، 6000 سال کے برابر ہوں، یا پھر 6 سٹیجز ہوں یا 6 ادوار ہوں، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال خلق کی اس کیٹیگری میں وقت اور پروسیجر ہے، بالکل اسی طرح انسان کی تخلیق بھی اسی کیٹیگری میں ہے،
بلکہ انسان کے معاملے میں تو بڑی ڈیٹیل سے پروسیجر اور انگریڈینٹس کا ذکر آیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ یہاں پہ یہ جو لفظ امشاج استعمال کیا نا اللہ رب العزت نے، کوزے کو سمندر میں بند کر دیا، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور پھر ڈیٹیل سیکونس کہ ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پہ نطفہ بنا کر ٹھہرایا، پھر ہم نے اس نطفے کا بلڈ کلوٹ بنایا، پھر ہم نے اس بلڈ کلوٹ سے گوشت کا لوتھرا بنایا، پھر ہم نے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ان پہ گوشت پہنایا۔ بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ اور پھر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے احسانی تقویم بنایا۔ آج کی جدید سائنٹیفک ریسرچ اسی پروسیجر پہ پہنچی ہے، سیکونس بھی یہی ہے۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ یہ اس پروسیجر میں اللہ نے بتایا ہے کہ جب انسان بن رہا ہوتا ہے، وہ پورا پروسیجر میں اللہ نے بتایا کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، اللہ پہلے فرماتا ہے کہ سنتا بھی ہے اور پھر فرماتا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے۔ آج کی میڈیکل ریسرچ بتاتی ہے کہ پہلے سننے والے سسٹم بنتے ہیں، جب انسان بن رہا ہوتا ہے نا اپنے ماں کے پیٹ کے اندر، تو پہلے سننے والے سسٹم بنتے ہیں، پھر بصیرت والے سسٹم بنتے ہیں۔ یہ سیکونس بھی اتنا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے قرآن حکیم میں بتایا ہوا ہے۔ 14 صدیاں پہلے اتنی ایکیوریٹ انفارمیشن صرف خالق ہی دے سکتا ہے، اور ایسی انفارمیشن جو قیامت تک راست انفارمیشن ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی ایک بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں۔ اب یہ دو مختلف سٹیٹمنٹس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ہم آگے چل کے جب ایولیوشن کے چیپٹر کو ڈسکس کریں گے تو ہم اس میں اسے ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایولیوشن ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اور چونکہ میرا واسطہ جدید مدرسوں کے طالب علموں سے ہے، مطلب یونیورسٹی کے طلباء سے، اور میرے مخاطب بھی وہی ہیں، اکیڈیمک کے بندے میرے مخاطب ہیں یا پھر پرتجسس لوگ، یہ شاید میری باتیں انہی کی کیوریوسٹی کا جواب ہے، حل میں مبارز والوں سے اپنا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں عالم امر کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ جو آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کُلُّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، انہیں بتا دیں کہ یہ میرے رب کا امر ہے۔ اور امر کے بارے میں اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ امر کی جو تخلیق ہے، یعنی جو عالم امر میں جو تخلیق ہوگی، وہ حواس خمسہ میں نہیں آ سکتی، کسی کامن انٹلیکٹ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ روح کے وجود کا انکاری ہے۔ ایک بہت بڑی آبادی ہے دنیا کی جو روح کے وجود کی انکاری ہے، انہیں سمجھ نہیں نہ آتا روح کے بارے میں، یہ کنسیپٹ ان کے ذہن میں نہیں آتا، حواس خمسہ کے اندر آ نہیں نہ سکتی روح، انہیں لگتا ہے کہ شاید روح ہے ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بتایا کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اے لوگو میں نے تمہیں علم ہی بہت تھوڑا دیا اس کے بارے میں، یعنی عالم امر کی تخلیقات کا علم اللہ نے دیا ہی تھوڑا ہے۔ اس معاملے پہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ آپ نے غیب پہ ایمان رکھنا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے علم دیا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اب وہ نقطہ آتا ہے کہ جس پہ اللہ کرم کر دے، جس پہ اللہ فضل کر دے، جس کو اللہ عطا کر دے، اس علم کے بحر بے کراں سمندر میں سے کوئی ایک قطرہ اللہ چاہے تو عطا کر دے۔ بے نیاز ہے نا، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اور پھر جو کامن انٹلیکٹ کے لوگوں نے لگتا ہے کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے ہمیں نہیں دیا تو کسی کو کیوں دے گا؟ بھائی جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے۔ تو بس ثابت یہ ہوا کہ جو عالم خلق کی تخلیقات پہ آپ غور و فکر کریں گے تو بہت سی گتھیاں سلجھیں گی۔ اللہ رب العزت نے کہا میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اور اپنی ذات کے بارے میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنی ذات پہ غور و فکر کرو، کائنات کے اوپر غور و فکر کرو، اللہ رب العزت کی ذات کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور جن پہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے، انہیں پھر اللہ رب العزت ڈیٹا دیتا ہے، انہیں اللہ رب العزت انفارمیشن دے دیتا ہے، کائنات کے رازوں میں سے کچھ راز دے دیتا ہے۔ غائب و شہود میں صرف عقل حجاب ہوتی ہے، جس کی عقل زیادہ متجسس، فتنہ جو، سراغ رساں ہو، وہ کچھ ایسے راز پا لیتی ہے جو عمومیت کے نزدیک خفیہ راز اور خصوصیت کے نزدیک وہ علم ہوتا ہے۔ عقل جبلت سے شروع ہوتی ہے، عمومیت میں جبلت یکساں ہے۔ عمومیت میں جبلت کی یکسانیت سے جو علم پیدا ہوتا ہے اسے ہم کامن انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ چرند، پرند، درند، برگ و بر، درخت کامن انٹیلیجنس رکھتے ہیں۔ امازون کے جنگلوں میں پائے جانے والے وہ درخت جو اپنے اوپر بیٹھنے والے کیڑوں مکوڑوں کا خون انتہائی ہوشیاری کے ساتھ پی جاتے ہیں، وہ درخت کامن انٹیلیجنس رکھتے ہیں۔
جبلت جب تہذیب یافتہ ہوتی ہے، علم الاشنا ہوتی ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، تو اسے ہم انٹیلیکٹ کہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد